warahmatullahi wabarakatuh. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him on this for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. For you believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin, wa Khaliquna, wa Rabi'una, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the Ghafoor of the Muhsinin. He is our Creator, He is our Sustainer, and He is the one who has power over all. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ماشاءاللہ. ان کے بعد جو ہے زینب سلطانہ آئیں گی، شرک عنوان پر تقریر کریں، پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشرك لظلم عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرك شيئا بالله وإن قتلت أو غلبت. صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور معزز سامعین، سب سے پہلے میں اس رب العالمین کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے مجھے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ سنانے کا موقع عنایت فرمایا. درود و سلام ہو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس مختصر حمد و ثنا کے بعد میں اپنی تقریر کی ابتدا کرتی ہوں. میری تقریر کا عنوان ہے شرک. معزز سامعین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، گرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سن لو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو ان کے لیے برابر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخشے گا. بے شک اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے اللہ نے واضح کہا ہے کہ ان کی مغفرت نہیں ہے، چاہے مغفرت مانگو یا نہ مانگو. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مغفرت نہیں ہے، چاہے مغفرت مانگو یا نہ مانگو. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کرتا ہے مگر شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. آخر میں اپنی تقریر کو اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا اللہ کا تو کافر، جھکے آگ پہ بہرے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، نبی کو جو چاہے اللہ کر دکھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک سے بچائے اور توحید پر چلنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، شرک عنوان پر بہترین تقریر کر رہے تھے. ان کے بعد
उमैदा आएंगी, मसनून दुआएं पेश करेंगी. पकड़ लियो. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज हम आपके सामने मजलूम दुआएं पेश करना चाहते हैं. कलिमा तैयबा. कलिमा शहादत. खाना शुरू करने की दुआ. बिस्मिल्लाह भूल जाने पर पढ़ने की दुआ. खाने के बाद की दुआ. मेजबान के हक में पढ़ने की दुआ. दूध पीने की दुआ. सोने की दुआ. सोकर उठने की दुआ. बैतुल खुला में दाखिल होने की दुआ. बैतुल खुला से बाहर निकलने की दुआ. अज़ान के बाद की दुआ. सैयदुल इस्तग़फ़ार. जज़ाकल्लाहु खैरा. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. माशाअल्लाह नन्ही सी बच्चियां जो है दुआएं पेश कर रही थी. उनकी हिम्मत अफजाई करते हुए तकबीर कहें. इनके बाद शीमा सिद्दीक़ा और उनकी सहेलियां आएंगी, नज़म पेश करेंगी. शीमा इधर आओ. पीछे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. राज़ी हो अल्लाह जिससे वो काम करो बच्चों, इस्लाम का ऊंचा तुम नाम करो बच्चों. राज़ी हो अल्लाह जिससे वो काम करो बच्चों, इस्लाम का ऊंचा तुम नाम करो बच्चों.
दुख दर्द के मारोगे तुम काम सदा आना, दुख दर्द के मारोगे तुम काम सदा आना, जो फर्ज है इंसानी तुम उसको बजा लाना, इस्लाम के राहों पर चलना है सदा तुमको, बनना है जमाने में एक राहनुमा तुमको, जो बात तुम्हारी हो दुनिया में निशानी हो, जो बात तुम्हारी हो दुनिया में निशानी हो, अखलाक भी आला हो किरदार भी आली हो, कुरान की तिलावत से गाफिल न कभी होना, बेदार के बातों में औकात न तुम खोना, औरों से कभी खुद को बढ़कर न समझना तुम, औरों से कभी खुद को बढ़कर न समझना तुम, अपने को बुजुर्गों का हमसे न समझना तुम, माथे पे मुसीबत में हरगिज़ न शिकन आए, दामान तहम्मुल भी छूटने न कभी पाए, बाज़ों हसदों की ना हर दिल से मिटाना है, बाज़ों हसदों की ना हर दिल से मिटाना है, अखलाक़े हसना को हर दिल में जगाना है, दुनिया के हवादिस से इंसान है टकराता, तब जाके कहीं अपनी मंजिल को है वो पाता, भटके हुए लोगों को राहों पे लगाना है, भटके हुए लोगों को राहों पे लगाना है, मुश्किल ही सही लेकिन ये करके दिखाना है, मुश्किल ही सही लेकिन ये करके दिखाना है, राजी हो अल्लाह जिससे वो काम करो बच्चों, इस्लाम का और ऊंचा तुम नाम करो बच्चों, राजी हो अल्लाह जिससे वो काम करो बच्चों, इस्लाम का और ऊंचा तुम नाम करो बच्चों, जज़ाकल्लाहु खैरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनके बाद बुशरा आएंगी, दीन इस्लाम के नाम पर तकरीर पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। قال رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر. سب سے پہلے میں اس رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ دن کے باتیں سنانے کا موقع عنایت فرمایا. درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنی تقریر کی ابتدا کرتی ہوں. میری تقریر کا عنوان ہے دین اسلام کے بارے میں. ہم مسلمان ہیں, ہمارا مذہب اسلام ہے. اسلام بھلائی سکھاتا ہے, اسلام برائی سے روکتا ہے. پاک رہو, صاف رہو, نیک رہو, ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے سارے نبیوں کو سچا جانو, سچ بولو, سچوں کے ساتھ رہو, ہر ایک سے بھلائی کرو, برائی کا بدلہ بھلائی دو. یہی اسلام سکھاتا ہے. اسلام اچھا مذہب ہے, اسلام سچا مذہب ہے, اسلام آسان مذہب ہے. رتبہ بڑا اسلام کا, حامی الہ اسلام کا, اللہ رحمت ہے یہ دمبر صدا اسلام کا. کوئی اگر پھر جائے گا بگڑے گا کیا اسلام کا, جب تک کہ دم میں دم رہے حقر ادا اسلام کا. ہمیں فدا اسلام پر کہنا ہے کیا اسلام کا. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تنی سی بچی جو ہے بہترین انداز میں دین اسلام کے بارے میں بہت اچھے انداز سے تقریر پیش کر رہی تھی. تکبیر پیش کریں, اللہ اکبر. ان کے بعد مریم اور ان کی سہیلیاں آئیں گی, حمد پیش کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون ہے مالک, کون ہے آقا, کون ہے حاکم, کون ہے راجا, کون ہے مالک, کون ہے آقا, کون ہے حاکم, کون ہے راجا. بولو بچوں, بولو بچوں, بولو بچوں, بولو بچوں. کس نے دیا ہے امی ابا, کس نے دیا ہے کھانا کپڑا, کس نے دیا ہے امی ابا, کس نے دیا ہے کھانا کپڑا. بولو بچوں, بولو بچوں, بولو بچوں. کس نے سورج چاند بنایا, کس نے زمین سے غلہ اگایا, کس نے سورج چاند بنایا, کس نے زمین سے غلہ اگایا. بولو بچوں, بولو بچوں, بولو بچوں, بولو بچوں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
इनके बाद इफ़त फातिमा और उनकी सहेलियां आएंगी और अहादीस पेश करेंगे. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने अहदीस पेश कर रहे हैं। जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस नंबर 18 लोगों पर रहने समाता हदीस नंबर 22 अल्लाह क़यामत के दिन उस शख्स की तरफ नहीं देखेगा जो अपना पैन और पैजामा तसव्वुर के तौर पर लटकाता और खरीदता चलता है। हदीस नंबर 20 हदीस नंबर 31 खुशहाली में अल्लाह को पहचानो और याद करो, वो भी तुम्हें तन्हाई में पहचानेगा और याद करेगा। हदीस नंबर 33 क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखलाए। हदीस नंबर 34 इन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस कुरान की वजह से बहुत से लोगों को बुलंदी अता करता है और इसी किताब के जरिए से दूसरों को पस्ती में गिरा देता है। हदीस नंबर 35 क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल माहिरु बिल कुरआनी मा अस्फ़रतिल किरामिल बररा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पढ़ने में माहिर है वो बुजुर्ग नेकोकार फरिश्तों के साथ होगा। हदीस नंबर 36 क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राअल कुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम की तिलावत क्या करो, ये क़यामत के दिन तिलावत करने वालों के हक में सिफारिश बनकर आएगा। हदीस नंबर 37 क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फ़वअहा व हफ़िज़हा व बल्लग़हा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस आदमी का तरोताज़ा रखे जिसने कोई मेरी बात सुनी फिर उसे याद रखा और दूसरों तक पहुंचाया। हदीस नंबर 38 क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़ा रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदैनि व सख़तुहु फ़ी सख़तिहिमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परवरदिगार की खुशी वालिदैन की खुशी में है और इसकी नाराजगी उनकी नाराजगी में है। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अभी आपके सामने जो बच्चे मासूम से बच्चियां आपके सामने बहुत सारी बातें आकर के पेश की। मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग जो है जिस तरीके से स्कूलों के एनुअल डे पे जैसे बैठ करके बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए आप लोग वहाँ पर तरीके के तरह तरह के तरीके के तालियां बजाते हैं
تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ان بچوں کی تقاریر کے بعد تالیاں بجائیں، بلکہ آپ حمد و ثنا بھی پیش کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو علم وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آپ بارک اللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، اور اسی طریقے سے زور سے تکبیر کہیں، اللہ اکبر، تاکہ میرے معصوم بچے کھل کر کے آپ کے سامنے جو بھی مظاہرہ پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ بچوں کو ہمت افزائی ہو۔ اگر آپ کو خاموش بیٹھ گئے تو بچوں کو ہمت افزائی دینے والے کون ہوں گے؟ تو ہم بھی لوگ ہیں، سامعین ہیں، اس پروگرام کو کامیاب کرنا ہے، ہمارے بچوں کو اور آگے کے اسٹیج میں دیکھنا ہے، تو آپ تمام لوگ جیسے یہ بچے پڑھ کر کے جائیں گے آپ اپنے دل میں دعا بھی دیں، ان بچوں کے حق میں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ان کے لیے بارک اللہ کا لفظ کہیں، اسی طریقے سے ماشاء اللہ کہیں۔ تو میں اس کے بعد معیشہ استاد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے آپ کے سامنے تقریر پیش کریں گے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ بخاری حدیث نمبر 30 پر 8۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 پڑھتے ہیں۔ صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور معزز سامعین، سب سے پہلے میں اس رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر دین کی کچھ باتیں سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء اکرام پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی قوموں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد میں اپنی تقریر کی ابتدا کرتی ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے ماہ رمضان کی فضیلت۔ ابھی جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ معزز سامعین، ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ لسان نبوت نے فرمایا کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان شروع ہونے سے پہلے ان کا نام جہنمیوں کی فہرست میں تھا اور رمضان شروع ہونے کے بعد ان کا نام جنتیوں کی فہرست میں آ گیا۔ رمضان کی ہر رات اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انسان بدل جاتا ہے۔ رمضان تربیت کا مہینہ ہے جس میں جسم اور روح دونوں کی تربیت ہوتی ہے۔ عبادتوں کے ذریعے سے روح کی تربیت تو ہوتی ہی ہے مگر روزوں کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے جس میں جسم کی بھی تربیت ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو فرشتہ آواز دیتا ہے، کہتا ہے اے وہ انسان جس کے اندر اچھائی ہے، چلے آگے بڑھ۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے سیاہ کار انسان، بس کر، رمضان آ چکا ہے، اب تو تجھے سدھر جانا چاہیے، اب تو تجھے سنبھل جانا چاہیے، تیرے نمازوں سے دوری اب تو ختم ہو جانی چاہیے، تیرے مسجدوں سے دوری اب تو ختم ہو جانی چاہیے۔ محترم حاضرین، رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ آنے والا یہ رمضان ہماری اور آپ سب کی زندگی کا انقلابی رمضان ثابت ہو۔
اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آپ کے سامنے اس موضوع پر وہ بحث ہوئی ہے، رمضان المبارک کے تعلق سے بہت سی اہم باتیں اس تعلیمات کی رکھی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس بچوں سے بچے میں جو باتیں کہی ہیں اس پر عمل کرنے کے بعد عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد میں فضیلت الشیخ عبدالحی عمری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے استقبالیات پیش کریں گے، تو میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ استقبالیات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر ذی وقار، علماء کرام، مہمانان خصوصی اور دیگر مہمان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباد صفا کچھ تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں، عباد صفا کچھ تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم آنکھ بچھانے والے ہیں۔ محترم حاضرین، آج کا دن بہت ہی خوشی و مسرت کا دن ہے کہ الحمدللہ مدرسہ محمدیہ کا 3واں سالانہ اجلاس شروع ہوا جاتا ہے۔ آج کے ہمارے اجلاس کے صدر اجلاس فضیلت الشیخ عبدالماجد محمدی حفظہ اللہ ہے، اور ہمارے اس اجلاس کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ اعجاز حسین صاحب عمری حفظہ اللہ، اور دوسرے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ اسد اللہ محمدی ہیں۔ میں ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ و معلمات کی جانب سے صدر جلسہ مہمانان خصوصی آئے ہوئے مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ فیا اہلا و سہلا و مرحبا بکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہماری خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ محترم، اس کے بعد میں مصنون دعائیں پیش کرنے کے لیے محمد عرفان اور محمد حسین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے، مصنون دعائیں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے جو مصنون دعائیں پیش کرنا چاہتے ہیں، زیادت علم کی دعائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما علمتنی وانفعنی وزدنی علما، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اهدنا سبيل اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا، جزاك الله خيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔
آپ کے سامنے یہ جو بچے آپ کو دعائیں ابیا پیش کر رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی زندگی کے تعلق سے سوال کیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی یذکر اللہ تعالی علی کل احیان، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے اللہ کے ذکر میں گزرتی تھی۔ ذکر سے مراد یہ ہے کہ آپ مسجد کے حوالے ہو جائیں، وہ 24 گھنٹے قرآن پڑھتے بیٹھ جائیں، یہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کیا کرتے تھے اور ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا کرتے تھے، تو وہ چیزیں کیا ہو جاتی ذکر میں آیا کرتی تھی۔ تو اسی وجہ سے یہ جو معصوم بچے آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، یہ ایک میسج آپ سے یہ بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جا کر کے مدارس میں یعنی مساجد میں جا کر کے بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھ کر کے آ رہے ہیں، جو ہماری مائیں ہیں جنہیں یہ دعائیں یاد نہیں ہیں، کوشش کریں کہ یہ معصوم بچے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہم آئندہ اجلاس میں آئے تو ہمارے پاس یہ دعائیں جو ہے محفوظ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو ان ادعیات پر محفوظ یعنی ممرض کرنے کو پہنچے۔ اس کے بعد میں محمد زید اور ان کے ساتھی کو دعوت دیتا ہوں، وہ آپ کے سامنے سوال و جواب پیش کریں گے۔ سلام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور معزز سامعین، آج ہم آپ کے سامنے کچھ سوالات پیش کرنے والے ہیں۔ تم کس کے بندے ہو؟ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ عرش کہاں ہے؟ عرش آسمان کے اوپر ہے۔ زمین اور آسمان کو کس نے اور کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کل 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی میرا اور نشید کا رب ہے۔ سجدہ اور قربانی کس کو کرنی چاہیے؟ سجدہ اور قربانی صرف اللہ تعالیٰ کو کرنی چاہیے۔ دعا اور مدد کس سے مانگی جائے؟ دعا اور مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ طواف اور نظر کس کو کرنی چاہیے؟ طواف کعبۃ اللہ اور نظر صرف اللہ تعالیٰ کو کرنی چاہیے۔ بندے پر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ بندے پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ پر بندے کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بندے کا حق یہ ہے کہ وہ اس کو جبر عذاب نہ دے تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروائے۔ ہم اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کریں؟ ہم اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ محبت کریں۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کے 3 قسمیں ہیں۔ پہلا توحید ربوبیت، دوسرا توحید الوہیت، تیسرا توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق، مالک اور پالن ہے، اس پر اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید الوہیت کس کو کہتے ہیں؟ توحید الوہیت اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، عبادت کا اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید اسماء و صفات کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ صفات کا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے منعقد کیا ہے اور جن جن صفات کے ساتھ اپنی ذات بابرکت کو محفوظ کیا ہے، کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صفات بیان کی ہیں، ان کے بارے میں ایک خطہ رکھا جائے گا۔
तमाम नाम आता है, तमाम सिफात आ जाए, अल्लाह ताला को इनसे इख्तियार अल्लाह तौफीक दिया जाए। हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नाम क्या है? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्लाह है, वालिदा का नाम अमीना है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा दादी नाना नानी का नाम क्या है? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है और दादी का नाम फातिमा है और नाना का नाम वहाब है और नानी का नाम फर्रा। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और कितने बेटियां थी, उनके नाम बताएं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियां, उनके नाम ये हैं ज़ैद, कासिम, अब्दुल्लाह, इब्राहिम और बेटियां ज़ैनब, रुक़ैया, ज़ुबैर, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। कुरान मजीद किसका कलाम है? कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है। कुरान मजीद को किसने नाजिल किया? कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने नाजिल किया। कुरान मजीद किन पर नाजिल हुआ? कुरान मजीद हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद में कुल कितने पारे, कितने सूरे, कितने सजदे, कितने रुकू और कितने मंजिलें हैं? कुरान मजीद में कुल 3 पारे, 114 सूरतें, 35 रुकू, 15,007 मंजिलें हैं। नुज़ूल कुरान के एतबार से कुरान मजीद की सबसे पहली और सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? नुज़ूल कुरान के एतबार से कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत सूरतुल अलक़ है और सबसे आखिरी सूरत सूरतुल नज़्म है। कुरान मजीद की सबसे पहली और सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा है और सबसे आखिरी सूरत सूरतुल कौसर है। कुरान मजीद की सबसे बड़ी और सबसे छोटी सूरत कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बक़रा है और सबसे आखिरी सूरत सूरतुल नज़्म है। कुरान मजीद की सबसे अफजल आयत कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे अफजल आयत आयतुल कुर्सी है। मशहूर आसमानी किताबों के नाम बताएं और वो किन किन नबियों पर नाजिल हुई? मशहूर आसमानी किताबों के नाम कुल 5 है। पहला इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, दूसरा तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, तीसरा ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, चौथा इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, पांचवा कुरान मजीद हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, तकबीर। ये जो बच्चे आपके सामने लगभग 40 से 50 सवाल के जवाब आपके सामने रखे, आपने बहुत किया होगा। वो सवालात जो है अल्लाह तबारक व तआला से मांगने थे और ये ऐसे सवालात हैं जो बच्चों को बचपन से याद दिला देनी चाहिए। जैसे बच्चा जैसे जन्म लेता है वहीं से बच्चे को पहचान कराई जाती है, तुम्हारे अब्बू हैं, ये तुम्हारे अम्मी हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे दादा हैं। जो खालिक हमें पैदा किया है, यहाँ पर लाया है, उस खालिक की पहचान नहीं करानी चाहिए। बच्चे को शुरू को बता दिया जाए अल्लाह ताला का तो अपना उनके ऊपर है। बच्चे को जब खाना खिलाने की नौबत आती है, शुक्र नया बंदगी की बात है। आप बच्चों को खिलाते वक्त और इसी तरीके से सुनाते वक्त आप कहीं ले जा रहे हैं, बच्चे मारिफत कराएं। आप ऐसे ऐसी जगह को करते हैं, बनाया करते हैं, बच्चों को ले जाया करते हैं, वहाँ पर जाकर के दिखाए, बच्चे को बोलेंगे यहाँ पर इतने सारे झाड़ हैं, बेटा ये देखो कितना बड़ा झाड़ है
اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی معرفت بنائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے کتنا بڑا بن رہا ہے. تو یہ جو عقیدے کی باتیں ہیں وہ اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ کے بارے میں جو سوالا جو معصوم بچے اپنے زمانوں سے اللہ سے رہے تھے کئی ایسے سوالات ہیں جو ہمارے دلوں میں نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. جو باتیں ان بچوں نے کہیں ہوئی اس پر ان کے اساتذہ کی بڑی رحمتیں ہوئی ہیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی خدمات ان اساتذہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رہا ہے اور یہ جو معصوم بچے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہ بھی باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اس کے بعد مشہور سدسوں کے نام پیش کرنے کے لیے میں محمد غفار کو دعوت دیتا ہوں اور آئے مشہور سدسوں کے نام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے مشہور فرشتوں کے نام پیش کروں گا. کل فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان میں سے مشہور فرشتے کل 4 ہیں. پہلے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نبیوں اور رسولوں تک پہنچاتے ہیں. دوسرے میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برساتے ہیں. تیسرے ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی جان نکالتے ہیں. چوتھے اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے دن سور پھونکیں گے جس سے لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے اور ساری دنیا فنا اور برباد ہو جائے گی. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. ان کے علاوہ کرامن کاتبین جو انسان کی ہر نیکی اور برائی لکھنے والے ہیں، اور منکر نکیر وہ فرشتے ہیں جو مرنے والوں سے خبر میں رب، نبی اور دین کے بارے میں سوالات کرتے ہیں. جبکہ مالک جہنم کے داروگاہ کا نام ہے اور رضوان جنت کے نگہبان کا نام ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبداللہ کو دعوت کرتا ہوں اور آپ کے سامنے عشرہ مبشرہ یعنی 10 جنتی صحابہ کے نام آپ کے سامنے پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے خوش نصیب صحابہ کرام کے نام پیش کروں گا. وہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی اور ان کو عشرہ مبشرہ بھی کہا جاتا ہے. ان کے نام یہ ہے: ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. آپ سبھی کو معلوم ہونا چاہیے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یا صحابیہ جنتی ہے انشاءاللہ. اور یہ جو بچہ آپ کے سامنے 10 صحابہ کے نام مسلسل جو نام ذکر کیے ہیں جسے مختصر سے ہم لوگ کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، یعنی 10 صحابہ جنتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی مجلس میں، یعنی بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اسی ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو 10 صحابہ کے نام پیش کیے. جیسے ہی 9 صحابہ کے نام ہو گئے، 10ویں جو صحابی تھے سعید بن زید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے کہ وہ 10ویں جنتی صحابی ہیں. تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ہی مجلس کے اندر 10 صحابہ کا نام ذکر کیے، تو یہ خطرہ مقصد ہے عقیدت ہے وصول ہے. اس کے بعد میں محمد دانش اور ان کے ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ارکان اسلام پیش کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے ارکان اسلام پیش کرنے والا ہوں. اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ہمارا دین اسلام ہے جو سچا مذہب ہے. اسلام کامل و مکمل دین ہے. اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں. اسلام کے معنی اطاعت و فرما برداری ہم نہ مان کے ہیں. اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے. نماز ایک افضل عبادت ہے. نماز دنیا میں خبر میں آخرت میں روشنی ہے. مسلمانوں پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ہے. نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنا افضل ہے. نماز برائی کے کاموں اور گناہوں سے رکاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق. آمین. اسلام کا تیسرا رکن جماعت ہے. ہر شخص کو جماعت ہوتا ہے. جماعت ہر اس شخص پر فرض و پختہ مال اسلامی کے ساتھ تک پہنچ گیا ہے اور اس پر ایک سال گزر گیا ہے. زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ بہت ہی ہوتی ہے. زکوٰۃ دینے سے گناہوں کی معافی کروڑوں % اور حلال کمائی کا تفاوت حاصل ہوتا ہے. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے دل بنا ہوا ظالم ہے. اللہ ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کا چوتھا رکن روزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں جس میں انسان صبح صادق سے غروب آفتاب تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکا رہتا ہے. بندہ روزہ رکھ کر اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور روزے دار کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے جسے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. اسلام کا 5واں رکن حج ہے. حج ایک اہم عبادت ہے. حج زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے. حج ہر شادی سے پہلے اس کی ابتدا کرتا ہے. حج ذوالحجہ کے مہینہ کی 8 تاریخ سے 12 تاریخ کے درمیان کیے جانے والی عبادتوں کو کہا جاتا ہے. حج کرنے کی ابتدا کرتے ہوئے حج نہ کرنے والوں کے اللہ نے عذاب کی وعید سنائی ہے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کے تعلق سے بہت ہی باتیں جو ہے مختصر انداز سے بھی اور اس کے معنی اور اس کے مقصد کو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمارے ساتھ جو باتیں نہیں ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے. اس کے بعد میں ان کے ذریعہ کو دعوت دیتا ہوں تو آپ کے سامنے مدد پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا کے مسافر منزل تیری خبر ہے. رہا ہے جو 2 دن کا یہ سفر ہے. جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے. اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے.
आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपनी क्यों इतना बेखबर है। दुनिया के आए मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है, मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं। शाहो गधा वहाँ पर सब एक हो रहे हैं, दोनों हुए बराबर ये मौत का असर है। दुनिया के आए मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है, ये महल ऊंचे ऊंचे कुछ काम के नहीं है, ये आलीशान बंगले कुछ काम के नहीं है। दो गज जमीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है। दुनिया के आए मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है, मिट्टी के पुतले तुझको मिट्टी में है समाना। एक दिन यहाँ तू आया, एक दिन है तुझको जाना, रहना नहीं यहाँ पर तू साहिबे सफर है। दुनिया के आए मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है, दुनिया के आए मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है। कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं दावत करता हूँ कि पाकिस्तानी सवाल पेश करेंगे। सवालत कौन करेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह बहन। कहाँ से आ रहे हो? हम मदरसे से आ रहे हैं। माशाअल्लाह। क्या मैं आपसे अक़ीदा तौहीद और सीरतुन नबी के ताल्लुक से कुछ सवालात कर सकती हूँ? जी हाँ बहन, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। अक़ीदा तौहीद के सवालात। ईमान किसे कहते हैं? ज़बान से इक़रार करना, दिल से सच्चा जानना और आज़ा से अमल करने को ईमान कहते हैं। अरकान ईमान कितने हैं? अरकान ईमान कुल 6 हैं। पहला, अल्लाह ताला पर ईमान लाना। दूसरा, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना। तीसरा, अल्लाह के किताबों पर ईमान लाना। चौथा, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना। पांचवा, तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान लाना। छठवां, क़यामत के दिन पर ईमान लाना। सीरतुन नबी के सवालात। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को 3 के दिन मक्के में पैदा हुए। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस उम्र में नबूवत मिली? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने के बाद लोगों से क्या कहा? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने के बाद लोगों से कहा, अल्लाह एक है, सिर्फ उसकी इबादत करो। मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरा कहना मानो।
हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले वही कहाँ नाजिल हुई? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही गौर हिरा में नाजिल हुई। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले कुरान मजीद की कौन सी आयत नाजिल हुई? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले कुरान मजीद की सूरतुल अलक के शुरू के 5 आयतें नाजिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तर्जुमा, पर अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। तू पर तेरा रब बड़े करम वाला है, जिसने इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कब और कहाँ हुई? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 63 साल की उम्र में मदीने में हुई। माशाअल्लाह, आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। अल्लाह ताला आपके इल्म और तरक्की अता करे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं दानिश शरीफ खान को भारत देता हूँ कि वो आए 5 वक्त 5 नमाजें आपके सामने पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदरे जलसा, मेहमानाने खुसूसी, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आज मैं आपके सामने 5 वक्त की फर्ज नमाज पेश करने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर दिन और रात में 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। उनके नाम ये हैं: फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। फजर के 2 रकात फर्ज, ज़ोहर के 4 रकात फर्ज, असर के 4 रकात फर्ज, मगरिब के 3 रकात फर्ज, ईशा के 4 रकात फर्ज। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन और रात में 12 रकात सुन्नत नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर तामीर करता है। वो 12 रकात सुन्नत ये हैं: फजर से पहले 2 रकात सुन्नत, ज़ोहर से पहले 4 रकात सुन्नत और ज़ोहर के बाद 2 रकात सुन्नत, मगरिब के बाद 2 रकात सुन्नत, ईशा के बाद 2 रकात सुन्नत। नफिल नमाजों की कोई हद नहीं, जितनी चाहे पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। इसके बाद मैं प्रोग्राम को भारत देता हूँ फातिहा उसका तर्जुमा पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सदरे जलसा, मेहमानाने खुसूसी और मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं आपके सामने सूरतुल फातिहा तर्जुमे के साथ पेश करना चाहता हूँ। सूरतुल फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। इसकी बड़ी फजीलत है। इसके कई नाम है। सूरतुल फातिहा का एक नाम सूरतुस सलात भी है, यानी वो सूरह जो नमाज के लिए जरूरी है। सूरतुल फातिहा के बगैर किसकी नमाज नहीं होती। इमाम और मुक्तदी सबको सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान याद रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, हम बदले के दिन यानी क़यामत का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं
ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ سے نازل ہے نماز میں مرتب سے لوگوں کو پڑھنا ہے. اس کا ترجمہ ہم لوگ بھی کوشش کریں گے، اس کا ترجمہ ہمیں بھی یاد ہو تاکہ ہماری نمازیں جو ہے صحیح طریقے سے ادا ہو سکے. اس کے بعد میں محمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے تقریر پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Respected President, my dear teachers and friends, today the topic of my talk is words of the Holy Quran. Brothers and sisters, the Quran is the words of Allah sent down to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There are 5 words of the Holy Quran on a Muslim. Number 1, believe in the Quran. The first right of Quran over a Muslim is to believe in it. Allah says, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. So believe in Allah and His Messenger and the Quran which has been sent down. Number 2, recitation of the Holy Quran. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Recite the Quran, for on the day of judgment it will come and intercede for those who recite it. Number 3, understanding the Quran. Allah says, كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. This is a book which has been sent down to you, full of blessings that they may think over its verses. Number 4, acting upon the Quran. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. Follow what has been sent down to you from your Lord and do not follow any other allies. Number 5, spreading the message of the Quran. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The best among you is the one who learns the Quran and teaches it. At last I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He makes us among those people who read the Quran, understand it and act upon it. Amin. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دیکھیے زبان کوئی بھی زبان ہو اس کی قدر اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے اور ہم لوگ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پر یہ ضروری بنتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کو سیکھیں تاکہ رب کے جو دین ہے دین اسلام ہے اسے پہنچانے کے لوگوں تک پہنچانے کے لوگوں کو آسانیاں ہوں تاکہ لوگ اسلام کو پڑھیں اسلام کو مانیں اور اسلام کے بارے میں علم حاصل کریں. جو غلط فہمیاں یہاں پر دنیا میں پھیل رہی ہیں اسلام کے نام سے وہ دور ہو سکے. تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جو بھی زبان آپ پڑھا رہے ہیں تو جان کہیں کر کے پڑھا رہے اور دین سے جوڑے رکھیں تاکہ بچہ دین کی بات سیکھ کر کے آگے وہ داعی بنے اور اسلام کی باتیں پہنچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ہم تمام لوگوں کو ہر کام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس کے بعد میں محمد یوسف کو دعوت دیتا ہوں وہ آپ کے سامنے اذان کے کلمات پیش کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے اذان کے کلمات پیش کرنے والا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. حی علی الصلاۃ. آؤ نماز کی طرف. حی علی الصلاۃ. آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح. آؤ کامیابی کی طرف. حی علی الفلاح. آؤ کامیابی کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. آپ لوگ جیسا میں ساتھ ساتھ کی اذان سنتے ہیں, لیکن وہ کسی کو اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہے. اور یہ جو بچے مکتب میں آ کر کے اذان کے سن رہے ہیں, اذان کے معنی کو بھی سیکھ رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی جب اذان سن رہے ہوں تو اس کا معنی اور اس کا ترجمہ آپ لوگ بھی یاد کر لیں, تاکہ جو کلمات پیش کیے جا رہے ہیں تو اس کلمات کا معنی کیا ہے. اس کے بعد میں محمد عمیر اور ان کے ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں اور آپ کے ساتھ اذان پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھی بات کرنا صدقہ ہے. حدیث نمبر 8. الصدقۃ تطفئ الخطیئہ. صدقہ خیرات گناہ کو مٹا دیتے ہیں. حدیث نمبر 9. المسلم اخو المسلم. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 10. ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. یقیناً تم سب سے بہترین شخص وہ ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے اچھا ہو. حدیث نمبر 11. الحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کا حصہ ہے. حدیث نمبر 12. من علق طریقۃ فقد اشرک. جس نے تعمیر کو کہا اس نے شرک کیا. حدیث نمبر 13. لا تشرکوا باللہ ولا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو.
حدیث نمبر 70 پر ہے مسلم اللہ وما شاق مسلم شاق اللہ علیہ. جو شخص کسی مسلمان کو دکھ دے اللہ تعالیٰ بھی اسے دکھ دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان پر مشقت ڈالے اللہ تعالیٰ بھی اس پر مشقت ڈالے گا. حدیث نمبر 70 پر 2 لیس المؤمن بالطعان ولا الفاحش ولا البذیء. مومن تانے دار نہیں ہوتا، لعنت گار نہیں ہوتا، فحش کو نہیں ہوتا اور بدزبان نہیں ہوتا. حدیث نمبر 70 پر 3 شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں جو چغل خوری ہو دوستوں کے درمیان جدائی کرانے والے ہوتے ہیں. حدیث نمبر 70 پر 4 وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قیامت کے دن تم بدترین لوگوں میں ان کو پاؤ گے جو دو منہ رکھنے والے منافق ہوں گے. ان کے پاس جاؤ تو ان کی سی بات کریں گے اور ان کے پاس جاؤ تو ان کی سی بات کریں گے. حدیث نمبر 70 پر 5 یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. اے لوگوں آپس میں سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہے تھے. اس کے بعد میں محمد ابراہیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی سالت میں پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور معزز سامعین، میں آپ کے سامنے مسلمان جب پریشان حال ہو یا سر پر خوف ہو یا کوئی عام مصیبت آئے تو پڑھے، تو مصیبت دور کرنے کے لیے فرض نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھے جب تک وہ مصیبت دفع نہ ہو جائے. وہ دعا یہ ہے: اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاءاللہ. اس کے بعد میں محمد طوفان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آپ کے سامنے سونے کے حالات پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور معزز سامعین، سونے کے آداب: پہلا، عشاء کی نماز کے بعد جلد سونا. دوسرا، سونے سے پہلے وضو کر کے سونا. تیسرا، 3 مرتبہ بستر کو جھٹکنا. چوتھا، داہنی کروٹ سونا. پانچواں، سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورۃ الملک، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا. چھٹواں، پیٹ کے بل ہرگز نہیں سونا. ساتواں، سونے کی دعا پڑھنا. آٹھواں، سو کر اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم. ماشاءاللہ. آپ کے سامنے سارے جوابات پیش کر رہے ہیں. بہت سے والدین کی یہ شکایت ہوتی ہے میرے بچے کے اندر تعلیمی اخلاق نہیں ہے،
समय स्नान नहीं करता, सोते वक्त नहीं पड़ता, खाते वक्त खाना नहीं खाता, और न जाने कितनी शिकायतें, कितने सवाल ला करके मालिकात के सामने, उनके बाजी के सामने, उनके असातिज़ा के सामने ऐसा ना समझे कि हम लोग ये मदारिस के अंदर या मसाजिद के अंदर ये आदाब ना बतलाते हैं। ये गलती है कि आपके सामने जो है गलत दिखाई गई है कि तालिब इल्म ने आपके सामने सोने के आदाब पेश किए हैं। ऐसे कई आदाब जो रोज रमजान हम लोग जिंदगी गुजारते हैं, वह कई आदाब बच्चों को समझाए जाते हैं, बार-बार बतलाए जाते हैं। जिम्मेदारी जिन लोगों पर बनती है वो अपने वालिदैन होते हैं, अपने बच्चों को जो आदाब मदारिस के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं, मसाजिद के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं, वो बच्चों से पूछ कर करके घरों के अंदर वो आदाब पर अमल करें और खुद भी अमल करें, बच्चों को भी इस पर अमल करने की कोशिश करें। इसके बाद मैं इस्लाम को दावत देता हूँ और आपके सामने अम्बिया किराम के नाम पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर जलसा, मेहमान खुसूसी और मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में लोगों की हिदायत के लिए 1,24,000 नबी और को भेजा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 25 नबियों के नाम जिक्र किए हैं। उनके नाम ये हैं: आदम अलैहिस्सलाम, इद्रीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, जुल्किफ अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, यसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपने भी हैं, हम सब उन्हीं के उम्मती हैं और क़यामत तक किसी को ना मनसब नबूवत पर फैज़ किया जाएगा और ना ही मनसब रिसालत पर। अगर कोई नबी और रसूल होने का दावा करेगा वो झूठा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन। माशाअल्लाह, तकबीर। इसके बाद में मोहम्मद फरमान को दावत देते हैं आपके सामने तकरीर पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदर जलसा, मेहमानाने खुसूसी और मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मैं आपके सामने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के उन्वान पर कुछ बात पेश करूंगा। अभी मैंने जो आयत पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई है कि तुम नेक बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमारी इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत कहा है। क्यों? इसलिए कि ये उम्मत लोगों को नेकी का हुक्म देती है, लोगों को नेकी की तरफ बुलाती है और बुराई और गुनाह के काम से रोकती है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई बुराई देखे उसे चाहिए कि वो अपने हाथ से रोके, अगर नहीं तो अपनी जबान से रोके, अगर नहीं तो दिल से बुरा जाने। ये ईमान का आदमी दर्जा है। जब हम में से कोई बुराई देखे तो हमें चाहिए कि हम उसको हाथ से रोके या अपनी जबान से रोके या दिल में उसको बुरा जाने। आज हमारे घरों में और हमारे माशरे में अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां, झूठ बोलना, गीबत करना, धोखा देना, दूसरों पर जुल्म करना, वालिदैन की नाफरमानी करना आम हो चुका है। जब हम ऐसे गुनाह देखें तो हमें चाहिए कि हम उसको रोकें, भलाई का हुक्म दें और नेकी के कामों को आम करें, ताकि हमारे घर बेहतरीन घर और हमारा माशरा बेहतरीन माशरा बन सके। नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, यह अल्लाह ताला का हुक्म है, यह नबियों की सुन्नत है,
یہ کام اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث ہے۔ سب سے بڑی نیکی اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، اور سب سے بڑی برائی شرک ہے۔ اگر ہم برائی کو روکنے کا کام چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، برے لوگوں کو ہم پر مسلط کر دے گا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو برائی روکنے اور نیکی کے کاموں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے بہت اللہ ہوئے بہت پیش کے بہت ہی مفید باتیں اس طالب علم نے رکھی ہوئی، کوشش کریں کہ جو بھی باتیں آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں ان پر عمل کریں۔ اس کے بعد میں محمد مجاہد اور سلمان کو عادت ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے مطالعہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہے؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ الحمدللہ میں مدرسے سے آ رہا ہوں۔ آپ کون سے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہو؟ میں مدرسے محمد میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کے مدرسے میں کیا کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ ہمارے مدرسے میں نازل قرآن، حفظ صورتیں، مسنون کلمات، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آداب وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ کو قرآن مجید کی کتنے سورتیں یاد ہیں؟ مجھے قرآن مجید سے کل 305 سورہ یاد ہیں، یعنی سورۃ العبس سے سورۃ الناس تک۔ کیا آپ مجھے قرآن مجید کی یاد کی ہوئی سورتوں میں سے ایک سورت سنا سکتے ہو؟ جی ہاں ضرور۔ سورۃ الانشراح۔ سورۃ الانشراح مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ کیا آپ مجھے کوئی حدیث سنا سکتے ہو؟ جی ہاں ضرور۔ حدیث نمبر 50 پر دو۔ لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة۔ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیطان ہر اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 60 پر 6۔ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسی کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ حدیث نمبر 60 پر 9۔ حدیث نمبر 60 پر 9۔ إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجسان دون الثالث۔ جب 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرکوشی نہ کریں۔ کیا آپ مجھے کچھ سوالات کے جواب دے سکتے ہو؟ جی ہاں ضرور، انشاءاللہ میں آپ کے سوالات کے مکمل جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بندے پر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ بندے پر سب سے پہلا فرض اللہ کی توحید کا جاننا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اللہ کی ذات، صفات اور عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ حلال و حرام کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں ہر وہ چیز جو پاک و جائز ہے اسے حلال کہتے ہیں۔ اسلام میں ہر وہ چیز جو ناپاک اور ناجائز ہے اسے حرام کہتے ہیں۔ سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید ہے اور سب سے بڑی برائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کو گالی دینے یا رشتے سے کسی کا مذاق اڑانے کا کیا حکم ہے؟ یہ تو بہت بڑا کفر ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا جان بوجھ کر کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس بات کی خوشخبری دی اور کس بات سے ڈرایا؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی اور جہنم کے عذاب سے ڈرایا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھی کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کی ہو اور حالت ایمان میں ہی ان کا انتقال ہوا ہو۔ حدیث کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟
कुरान मजीद की तरह हदीस रसूल पर भी ईमान रखना वाजिब है। इसके बगैर कोई आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। जन्नत में कौन लोग दाखिल होंगे? जन्नत में ऐसे लोग दाखिल होंगे जो कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, नेकी और भलाई का काम करते हैं, बुरे कामों और अकीदों से बचते हैं। ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे। जहन्नम किन लोगों का ठिकाना है? जहन्नम ऐसे लोगों का ठिकाना है जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं, गुनाह का काम करते हैं, कुरान और हदीस के हुक्म पर अमल नहीं करते। ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे। माशाअल्लाह, आपने तो मेरे सवाल के मुकम्मल जवाब दिए। इंशाअल्लाह मैं भी मदरसा मोहम्मद दाखिल होऊंगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह के सामने बहुत सारे सवाल और जवाब का मुकाबला पेश किया गया है। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के बहुत सारे अचीवमेंट हैं, उन्हीं में से कुछ तलबा और तालिबात ने इस पूरी किताब को महफूज कर लिया है माशाअल्लाह। और ये जो किताब लिखी गई है, जो जिस मदरसे में आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के फर्जंद हाफिज अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल वहीद की मुरत्तब करदा एक किताब है। इसके नजर सानी जो है हमारे आज के जो सदर मोहतरम हैं, उन्हीं के बड़े फर्जंद फजीलत शेख अब्दुल माजिद मोहम्मद असदुल्लाह ने नजर सानी की है। इस किताब को मकासद के लिहाज पर बनाई गई है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, पूरा एक मुकम्मल अमापदा रखा गया है। और साथ में जो है अहादीस नबविया 70% अहादीस इसमें लिखी गई है, रखी गई है। सिर्फ मशहूर दुआएं हैं, कुछ सवाल और जवाब है। तो मकासद के लिए, बच्चों के लिए जो बेसिक इस्लाम की मुफीद बातें, बुनियादी बातें सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही कारआमद मुफीद किताब है। इस किताब को कुछ बच्चों ने पूरे तरीके से महफूज कर लिया है। वही इस किताब का एक हिस्सा है अहादीस। उनमें से हमारे जो आए हुए उलमा इकराम है वो सवाल करेंगे, अहादीस पूछेंगे उन तलबा को, इंशाअल्लाह उस अहादीस को वो पढ़ करके सुनाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये पहली मर्तबा कई मकासद के अंदर ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। आज हमारे सामने इस इदारे की जानिब से ये 5 तलबा को पेश किया जा रहा है। ये 5 तलबा जो है अहादीस का इंशाअल्लाह पेश करेंगे। माशाअल्लाह सब चला जाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस नंबर 50%। हदीस नंबर 50%। तरीक़े सदक़ा, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना भी सदका है। हदीस नंबर 60 पर दो, मल्लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। हदीस नंबर 60 पर 4, मल्लम यश मा तवाज़ा अहदुन इल्ला रफ़अहु अल्लाह। हदीस नंबर 60 पर 6,
من يرد الله به خير يفقهه في الدين. بندہ آپ کے سب سے زیادہ وہ چیزیں حدیث نمبر 9. المسلم اخو المسلم. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 7. الکلمۃ الطیبۃ الصدقہ. اچھی بات کرنا صدقہ ہے. حدیث نمبر 8. انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 11. الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا حصہ ہے. حدیث نمبر 12. من حلق تمیمۃ فقد اشرک. جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. حدیث نمبر 13. لا تشرک شیئا باللہ وان قتلتہ رکتا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اگر تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. حدیث نمبر 20. اتق اللہ حیثما کنت. تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. بلغوا عنی ولو آیا. بلغوا عنی ولو آیا. تم میری طرف سے لوگوں کو دن کی باتیں پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت کی نہ ہو. حدیث نمبر 20. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. حدیث نمبر 33. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھا اور اسے سکھائے. ان الدین یسر. بے شک دین اسلام آسان ہے. حدیث نمبر 56. لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورہ. جس گھر میں تصویر یا کتا موجود ہو فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے. حدیث نمبر 65. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی اچھی عزت کرے. حدیث نمبر 67. کل امتی معافا الا المجاہرین. میری امت کا ہر ایک آدمی معافی کے قابل ہوگا سوائے ان کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں. حدیث نمبر 75. یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگوں آپس میں سلام کو پہراؤ لوگوں کو کھانا کھلاؤ رات میں نماز پڑھو رشتہ داری کے ساتھ اچھا سلوک کرو رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. من تشبہ بقوم فہو منہ. جو جس قوم کی مشابہت کی. ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک ویل لہ.
بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، بربادی اس کے لیے، بربادی اس کے لیے۔ حدیث نمبر 40 کل بنی آدم من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ بعشرہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ یہ تھے اس ادارے کے، اس مدرسے کے طلبا۔ آپ کے سامنے جو ہے پورے مکمل 75 احادیث ہیں ماشاء اللہ۔ اس کے بعد سب سے اس کڑی کے سب سے آخری طالبات اور ان کی سہیلیاں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے ترانہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فون اٹھا دیں۔
इंशाअल्लाह आपके सामने जो है इंशाअल्लाह नमाज पेश किया जाएगा। उसके बाद नमाज का यहाँ पर इंतजाम किया जाए, ख़वातीन जो है यहाँ पर नमाज पढ़ लेंगी। उसके बाद दूसरी मशीन इंशाअल्लाह शुरू की जाएगी। तो नमाज पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों बयां में हक का सुनाते हुए चलो, बातें अल्लाह की सबको बताते हुए चलो। बच्चों बयां में हक का सुनाते हुए चलो, बातें अल्लाह की सबको बताते हुए चलो। क्यों चलते चलते बैठ गए थके राहों में, क्यों चलते चलते बैठ गए थके राहों में। उठो कदम कदम से मिलाते हुए चलो, बच्चों बयां में हक का सुनाते हुए चलो। बातें अल्लाह की सबको बताते हुए चलो। तुम नेक बन के एक बनो, एक बन के नेक। तुम नेक बन के एक बनो, एक बन के नेक। और सबको नेक को एक बनाते हुए चलो, बच्चों बयां में हक का सुनाते हुए चलो। बातें अल्लाह की सबको बताते हुए चलो। दुनिया भटक रही है अंधेरे में देर से, दुनिया भटक रही है अंधेरे में देर से। ईमान का चराग दिखाते हुए चलो, बच्चों बयां में हक का सुनाते हुए चलो। बातें अल्लाह की सबको बताते हुए चलो। जागे हुए हैं जो उन्हें तुम अपने साथ लो, जागे हुए हैं जो उन्हें तुम अपने साथ लो। जो सो रहे हैं उनको जगाते हुए चलो, बच्चों बयां में हक का सुनाते हुए चलो। बातें अल्लाह की सबको बताते हुए चलो। गुमराह हो न पाए न कोई जहान में, गुमराह हो न पाए न कोई जहान में। तुम सबको सीधी राह दिखाते हुए चलो, बच्चों बयां में हक का सुनाते हुए चलो। बातें अल्लाह की सबको बताते हुए चलो। सच्चाई और नेकी से भर दो जहान को, सच्चाई और नेकी से भर दो जहान को। तुम चलते हर बदी को मिटाते हुए चलो, बच्चों बयां में हक का सुनाते हुए चलो। बातें अल्लाह की सबको बताते हुए चलो। मुश्किल जब पेश आए तो हिम्मत न हारियो, मुश्किल जब पेश आए तो हिम्मत न हारियो। रोते हुए दिलों को हंसाते हुए चलो, बच्चों बयां में हक का सुनाते हुए चलो। बातें अल्लाह की सबको बताते हुए चलो। तुम अपने साथियों को बड़े ज़ौक़ शौक़ से, तुम अपने साथियों को बड़े ज़ौक़ शौक़ से हम्माद का तराना सुनाते हुए चलो, बच्चों बयां में हक का सुनाते हुए चलो। बातें अल्लाह की सबको बताते हुए चलो, बच्चों बयां में हक का सुनाते हुए चलो। बातें अल्लाह की सबको बताते हुए चलो। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके साथ मेरे पहले मजलिस का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह कुरान से गुजारिश है कि वज़ू जो नमाज पढ़ने वाले हैं वज़ू कर लें और नमाज के सब पढ़ जाएंगे, नमाज पढ़ लें इंशाअल्लाह। नमाज के बाद इंशाअल्लाह दूसरी नशीद होगी जिसमें खुदा जलसा और रहमान खुशी का खिताब होगा और इंशाअल्लाह जिक्र के इनामात तकसीम किए जाएंगे। तो सबसे गुजारिश है कि वज़ू बना लें और तैयार हो जाए नमाज के लिए इंशाअल्लाह।
वजू के लिए जो औरत ख्वातीन के लिए इंतजाम किया गया है, अगर वो आकर पढ़ने वजू बना लेंगे।